گفتگو کا آغاز کدھر سے کریں شرام ترکئی صاحب؟ کوئی ماضی کا دہشت گرد ہے، کوئی آج کا دہشت گرد ہے، کوئی ماضی کا غدار ہے، کوئی آج کا غدار ہے، لیکن یہ جو ہمارا ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں یہ جو غدار قرار دینے کی روایت ہے، ایک دوسرے کو ہم ملک دشمن قرار دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شکریہ حامد میر صاحب، انتہائی افسوس ہے کیونکہ جیسے ہی آپ نے کہا مجھ پہ تو خود اس وقت میرے خیال سے کوئی 11-12 دہشت گردی کے دعوے ہیں۔ میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، تقریباً میرے لوگوں نے مجھے میں غیر موجود تھا، نہیں تھا الیکشن میں، تقریباً کوئی 1,24,000 کے قریب مجھے ووٹ لیے، اور میں فارم 45 والا میں نہیں ہوں، 47 والا نہیں ہوں، تو جینون ہوں۔ لیکن اس کے بعد جو حالات بنے، جو چیزیں ہوئیں، آپ نے بات شروع کی، اس کو اینڈ ہونا چاہیے۔ آج ایک غدار ہے، کل کوئی اور ہوگا، ہم سے پہلے کوئی اور تھے، ان سے پہلے کوئی اور تھے۔ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ ہم نے اتنے بانٹ لیے کہ جو اگر جینون غدار ہوگا وہ جینون غدار ڈکلیئر نہیں ہوگا، اس پہ لوگ کوئی یقین نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ چوک میں آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، کسی کا بھی نام وہ تیار پڑا ہو، لوگ کہتے ہیں جی ڈراور میں پڑا ہے، نکال کے نام لکھ کے دے دیں۔ اور ہم نے اچیو کیا کیا؟ آج عمران خان کو کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے، جو اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اس کی کنٹریبیوشن ہے، وزیر اعظم ہے، اس سے پہلے اور اس سے پہلے اور، تو اچیومنٹ زیرو ہے اس معاملے میں۔ ملک کا کوئی ہم نے فائدہ نہیں کیا، ملک کا ہم نے نقصان کیا، اور ہم نے ٹائم اینڈ اگین کبھی ایک کو غدار قرار دے دیا، پھر ٹائم ثابت کیا کہ جی اس کو کلیئر کر کے دوسرے کو غدار قرار دیا، پھر کوئی تیسرا، پھر کوئی چوتھا۔ تو مطلب، اور یہ کہیں پہ کسی بھی ملک میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم سے رول آف لا میں شاید اس وقت تو شاید ہی کوئی خراب ہو، لیکن ہم سے بہت سارے ملک بہت ساری چیزوں میں خراب کبھی تھے، انہوں نے بھی کبھی ایسے غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹے جو اس ملک میں بانٹے گئے۔ اور اس ملک کا ہم نے فائدہ، ایک غداری کے سرٹیفکیٹ کا ایک فائدہ دکھا دے جو اور ایسے کیا کہ چلیں ذرا ان سے اب کرنل انعام الرحیم صاحب سے پوچھتے ہیں نا۔ کرنل صاحب، آپ تو ایک سابق فوجی افسر تھے، تو یہ مجھے 2020 کا واقعہ یاد ہے جب آپ کو گھر سے اٹھایا گیا تھا، تو کیوں آپ کو اٹھایا گیا تھا اور پھر عدالت میں کہا گیا جی کہ یہ آپ ایک آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزام میں گرفتار کیا گیا آپ کو، اور اس وقت میں نے ٹویٹ بھی کی تھی آپ کے لیے، اور اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو ذرا بتائیں 2020 میں آپ کو کیوں گرفتار ہوا تھا، کس نے گرفتار کرایا تھا؟ 2020 میں دراصل ایک کیس چل رہا تھا اسلام پنڈی ہائی کورٹ میں انگور اڈا کے بارے میں۔ اس وقت کی قیادت نے انگور اڈا افغان گورنمنٹ کے حوالے کر دیا، اور اس کے اوپر آصم باجوہ صاحب نے ٹویٹ کی کہ ہم افغانستان کے ساتھ بہتر ریلیشن کے لیے وی ہیو ہینڈڈ اوور انگور اڈا ٹو افغان گورنمنٹ۔ یہ دراصل امریکنز کی خواہش تھی کہ یہ اڈا ان کے حوالے کیا جائے، تاکہ بعد میں اگر وہاں سے اپ روٹ ہوں تو وہ کسی جگہ پرامیننٹ جگہ آ کر بیٹھیں۔ وہاں کے لوگوں نے بھی احتجاج کیا، تو اس پر میں نے ایک ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی، جس میں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ان لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے جن نے بغیر کسی حکومت کی ایک سینکشن کے بغیر، تو پارلیمنٹ کا کام ہے بارڈر ایڈجسٹ کرنا۔ اس پہ چودھری نثار صاحب نے بھی بیان دیا، انہوں نے کہا آپ ان دنوں میاں نواز شریف صاحب ایڈمٹ تھے یو کے میں، انہوں نے کہا جی وزیر اعظم بھی ملک میں نہیں، آپ ہم سے پوچھتے، آپ کا کام تو یہ تھا ہی نہیں، وہ اسٹیٹمنٹ موجود تھی۔ لیکن یہ آپ بات کر رہے ہیں پرانی کر رہے ہیں، یہ آپ اس وقت کی جب یہ کیس دائر چل رہا تھا، دائر ہو 2020 کی بات نہیں ہے، یہ نہیں 2020 میں تو وزیر اعظم تھے عمران خان۔ نہ یہ نہیں، اس سے پہلے مجھے جو ہے اغوا ہونے کی وجہ، یہ جو پٹیشن چلتی رہی نا، اچھا پٹیشن چل رہی، اس دوران عمران خان صاحب نے آصم باجوہ کو چیئرمین سی پیک لگایا، اچھا ٹھیک ہے، یہ نیا ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ اس پر میں نے ایک اور پٹیشن دائر کی کہ ان کے خلاف تو آلریڈی انگور اڈا کا کیس پینڈنگ ہے، اور ان کو آپ نے کس طرح سی پیک کا چیئرمین لگایا۔ ٹھیک ہے، وہ نوٹس ایشو ہو گیا ان کو۔ اس نوٹس کے اوپر مجھے پھر فیض حمید صاحب نے بھی، ایک برگیڈ صاحب میرے گھر پہ بھیجے، ایک باجوہ صاحب نے بھیجے، دونوں آئے، انہوں نے کہا جی آپ کیس واپس لے لیں کیونکہ یہ ایسا ایشو نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کورٹ میں آ کر بیان دیں اگر آپ نے نہیں دیا۔ اچھا، انہوں نے کہا جی نہیں بیان نہیں دیتے، آپ کیس واپس لے لیں۔ میں نے معذرت کی، اور تیسرے دن ہی، اور اس سے پہلے ان کا ایک اور چل رہا تھا ایشو کہ سپریم کورٹ میں جب ان کی ایکسٹینشن، عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن کا جب وہ بل پیش کی، لیٹر پیش کیا کہ ان کو ہم نے باجوہ صاحب کی ہاں جی باجوہ صاحب کو ہم نے ایکسٹینشن دے دی ہے، تو میں نے وہ بک پیش کی، میں کہا سر اس کتاب میں لفظ ایکسٹینشن دیا ہی نہیں ہوا، یہ دے ہی نہیں سکتے، اور آرمی ایکٹ میں بھی نہیں دیا ہوا۔ اس کے اوپر اس بینچ نے وہ جو ان کا نوٹیفیکیشن تھا واپس کر دیا، انہوں نے کہا آپ نوٹیفیکیشن جاری کر ہی نہیں سکتے، آپ پارلیمنٹ سے پاس کرائیں۔ ان کو یہ تھا کہ میں کتاب لے کر وہاں کیوں گیا، اور یہ میں نے کیوں کتاب پیش کی، وہ سارا ان کو پارلیمنٹ میں پھر جانا پڑا۔
ساتھ یہ ایشو کھڑا ہو گیا. میں نے جب ان کی بات نہیں مانی تو نیکسٹ نائٹ کو 12-1 بجے قریب یہ انہوں نے مجھے اپنے میرے گھر میں یہ دروازے توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے مجھے اریسٹ کر لیا اور لے گئے. اور پھر بعد میں پریس میں یہ دیا جو بڑی خطرناک تھی میرے لیے بھی, میرے خاندان کے لیے بھی, کہ ہی واز دی ممبر آف کلبھوشن نیٹ ورک. یہ ہم نے آج کلبھوشن, ہاں جی, یہ اس نیٹ ورک کے ایکٹیو ممبر تھے. اس نیٹ ورک کے باقی بندے پکڑے گئے ہیں, یہ بچ گئے تھے تو ان کو ہم نے پکڑ لیا, ان سے پورا مٹیریل برآمد ہوا ہے. ہی واز پاسنگ آن دی نیوکلیر انسٹالیشن کی انفارمیشن ٹو انڈینس. یہ انہوں نے جب ہائی کورٹ پنڈی نے ان سے پوچھتی رہی, پہلے تو انہیں مانا نہیں. اس کے اوپر ہائی کورٹ نے کہا, کیونکہ میرے گھر کے باہر بھی کیمرے لگے ہوئے تھے جو انہوں نے لگوائے ہوئے تھے ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ نے, تو جسٹس طارق عباسی صاحب تھے, انہوں نے کہا جی ڈی جی ہاؤسنگ تھے, آپ ان کیمروں کی ویڈیو لے کر آئیں. تو آر پی او نے کہا جی انہوں نے ویڈیو نہیں دی, انہوں نے کہا ان پہ ایف آئی آر دے دیں. پھر اس کے اوپر پھر انہوں نے نیکسٹ ڈے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے پاس ہیں. تو میری اریسٹ کو انہوں نے ایلیگل ڈکلیئر کیا, کیونکہ قانون یہ ہے کہ سویلین کو فوج اس وقت گرفتار کر سکتی ہے اگر وہ سویلین کسی فوجی ادارے میں داخل ہو, پھر پکڑ کے اس کو ہینڈ اوور کر سکتی ہے, وہ بھی سول میں خود نہیں ڈھک سکتی. تو میرے فیصلے میں جج صاحب نے لکھا کہ یار یہ گھر پہ سوئے ہوئے تھے, آپ نے گھر سے کس قانون کے تحت اٹھایا, اور انہوں نے میری اریسٹ ایلیگل ڈکلیئر کی. یہ سپریم کورٹ چلے گئے, وہاں ایک ریکارڈ چیمبر میں جا کر پیش کیا کہ یہ ان کے لیپ ٹاپ سے نکلا. اور بعد میں میری, کیونکہ مجھے انہوں نے ایک ایسے کولڈ سٹوریج میں انہوں نے فیض حمید صاحب نے رکھوایا جس کا ٹیمپریچر بلو 0 تھا, تو وہ میں 24 گھنٹوں کے بعد تو میرا بی پی وغیرہ ایوری تھنگ وینٹ آف. تو اس پہ جب میری کنڈیشن بڑی کرٹیکل ہوگی, روزانہ مجھے ہاسپٹل لے جایا جاتا, تو انہوں نے کہا جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا جی یہ تو مستقل انڈر سپرویژن رہنا چاہیے ان کو. تو انہوں نے کہا جی اگر اپنے پاس جو اپنا لیپ ٹاپ ہے اس کا پاس ورڈ بتا دیں تو ہم رہا کر دیں گے. تو اس پہ ججز نے کہا یار اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ ہی نہیں ہے تو یہ آپ نے میٹیریل کہاں سے نکالا. دے بڑے امبیرس ہو گئے. میرا بیٹا بھی کورٹ میں موجود تھا, اس نے کہا جی ہمارے گھر سے تو لیپ ٹاپ بھی نہیں لے کر گئے, کوئی لیپ ٹاپ نہیں لے جایا گیا. تو دین نیچرلی دے ہیو ٹو ریلیز می, اور اس طرح میں ریلیز ہوں.